بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرا موضوع ہے عبادات میں دل کیوں نہیں لگتا۔ تو اس کے حوالے سے میں پہلے قرآن کی آیت پیش کرنا شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، رائٹ؟ اور آپ نے اس کو کئی بار سنا ہوگا۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں اس آیت پر تو انشاءاللہ ہمیں کچھ رہنمائی مل سکتی ہے اس بات پر کہ ہمارا دل کیوں نہیں لگتا۔ پہلے انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے کہ وہ کس طرح بے بس تھا اور اللہ تعالیٰ کے کیسے احسانات تھے کہ اس نے سارا انتظام کیا کہ آج ہم اس لیول پر پہنچیں۔ تو اپنی پیدائش پر غور، ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس، تو وہاں تخلیق کا ذکر ہے نا، میں نے پیدا کیا ان جن و انس کو۔ تو اپنی پیدائش پر غور کرے اور پیدائش سے اب تک جتنے مرحلوں سے گزرا ہے انسان اس پر غور کرے، بلکہ پیدائش سے پہلے کیا تھا وہ غور کر لے۔ وما خلقت الجن والانس، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہم کو غور کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر۔ ظاہر اللہ کی ذات پر غور نہیں کیا جاتا، اللہ کی صفات پر، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، بس یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی صفات کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اور اس کی صفات پر غور کریں، اس کی صفات کے بارے میں جانیں۔ اس کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو من احصاها دخل الجنہ، مفہوم اس کا یہ کہ جو اس کو یاد کر لے گا، جو اس کا احصاء کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پر احصاء سے مراد اس کو یاد کرنا، سمجھنا اور اس کو جو ہے نا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے تو ہم اس کی بات کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے تو ہم اس کی رحمت کی طلب کریں وغیرہ، اس کے صفات کے مطابق ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو وہ جو ہے انسان جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا پہلا اسٹیپ جو ہے نا ان صفات کو جاننا اور ان صفات کو یاد کرنا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے نظام تعلیم میں ان صفات کی تعلیم کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے اگر وہ بھی آپشنل ہوتا ہے، یعنی لوگ اکثر نظموں سے اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی یعنی بہت ہی سپرفیشل یا سطحی طور پر ہوتا ہے، اس کی گہرائی نہیں ہوتی۔ بیسیکلی جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہر چیز اپنی جگہ بیٹھے گی، اس لیے کہ وہ سینٹر ہے، وہ کور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ کور ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ اصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، یہ ساری چیزیں اس لیے کی تاکہ ہم اس سے جڑیں۔ یہ ہے اصل، لا الہ الا اللہ، یہ اصل ہے۔ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور اس تعلق میں پھر کئی پہلو ہیں، اس میں محبت ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں خوف ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرے ہیں، جیسے اب اس میں محبت کا رول بھی بہت اہم ہے، رائٹ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں مختلف جگہ کیا، انڈائریکٹ کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ سے محبت ہوگی۔ تو محبت ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو سالو کرتی ہے۔ تو انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے، اس پر بھی غور کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ڈیولپ کریں۔ تو امام غزالی نے ایک بہت ہی بہترین ڈسکشن اس پر کیا ہے، اللہ سے محبت پر، کہ انسان کسی اور سے محبت کرتا ہے 4-5 وجہ سے۔ جیسے احسان کرنے والے سے انسان محبت کرتا ہے، جو آپ پر احسان کرے آپ کو اس سے محبت ہوگی۔ تو غور کرے انسان کہ یار اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بے شمار ہیں، پیدائش سے لے کر اب تک ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسی لیے
ہم اسی پر کہیں گے کہ یہ جو نمازوں کے بعد تسبیح ہے 33 بار یا سونے سے پہلے، غور کرے انسان، کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے، خاص کر الحمد کی تسبیح، یعنی اللہ تعالیٰ تیری تعریف ہے اور تیرا شکر ہے۔ تو الحمد کے دونوں معنی ہیں، تو آپ جو ہے اپنی پیدائش سے ایک ایک الحمدللہ 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 جب 33 بار کہتے ہیں تو ایک ایک سٹیپ پر، ہمیشہ نہیں تو کبھی تو صحیح یا کچھ بار تو صحیح، یاد کرے انسان احسانات کو، اور سر سے پیر تک جو اس کا ایک ایک انگ سلامت ہے اس پر شکر کرتا جائے۔ الحمدللہ آنکھ سلامت ہے، الحمدللہ کان سلامت ہے، الحمدللہ زبان سلامت ہے، الحمدللہ حلق سلامت ہے۔ آپ جائیے ہاسپٹل میں، ایک ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کئی مریض ملیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری، اسی طرح الحمدللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امن دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو صحیح سلامت رکھا، الحمدللہ، یعنی الحمدللہ شہر میں امن ہے، الحمدللہ ملک میں امن ہے، الحمدللہ۔ آپ جو ہے نا ایک ایک الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جتنی یاد کریں گے اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، اچھا انسان اسی طرح جمال سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ساری خوبصورتی اسی نے پیدا کی ہے، وہ کتنا جمیل ہوگا، حدیث میں کہ ان اللہ جمیل، تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کی محبت میں دعا بھی ہے کہ نسألک الشوق الی لقائک، لذت النظر الی وجہک، کہ اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ ہمیں تیرے دیدار کا جو ہے نا شوق دے اور اس کی لذت عطا کر، تیرے سے ملنے کا شوق دے۔ اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو یہ احسان ہو گیا، جمال ہو گیا۔ اسی طرح انسان کمال سے محبت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے انسان کو اتنا اسمارٹ نہ ہو لیکن اگر بہترین سائنسدان ہو، بہترین کھلاڑی ہو، یہ جو بھی ہنر اس کے پاس زبردست ہو، تو انسان محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز میں کمال، پرفیکشن رکھا ہے۔ صرف آنکھ کو دیکھ لیجئے یا یہ وائپر کو دیکھ لیجئے جو ہمارا چلتا رہتا ہے، پانی جو ہے نا آنکھ کے دیدوں کو سپلائی کرتا ہے، کیسا پرفیکٹ ڈیزائن ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بالکل کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات، انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اکیلا ہے، عیب سے پاک ہے، پرورش کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، سہارا دینے والا ہے، نگران ہے، اس کے سارے ڈائمنشنز میں آپ کو صفات ملے گی انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نا ایک اسماء الحسنہ کی ایک سیریز بھی ریلیز کریں گے، بہت ہی دلچسپ۔ تو ان سارے صفات پر آپ غور کرتے رہیں، اس کو یاد کر لیں، جتنا یوں سمجھیے ایک ایک صفت کو آپ یاد کر رہے ہیں تو دخل الجنہ، یعنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ ایک ایک صفت کو یاد کر رہے ہیں آپ، گویا آپ نے 50 صفات یاد کی تو گویا 100 میں سے یا 99 میں سے 50 سٹیپ آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کے قریب ہو گئے۔ یہ اللہ کی رحمت سے جنت کا داخلہ ملے گا۔ تو جب یہ وعدہ کیا گیا ہے تو آپ ایک ایک صفت کو اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے نا اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہوگا۔ اسی طرح یہ تو میں نے محبت کا ذکر کیا، پھر خوف ہے، پھر جو ہے اس کی عظمت ہے، پھر اس کے اور بھی پہلو ہیں جیسے میں نے ابھی اس کا بھی ذکر کیا۔ تو جتنے یہ ڈائمنشنز ہمارے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہوگا۔ ایک اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ نماز کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز یہ بڑا بھاری کام ہے مگر ان کے لیے جو خشوع رکھتے ہوں۔ اور ان کی آگے تعریف کی الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور ان کی صفت یہ بھی بیان کی کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے، یعنی اپنی موت کا یقین رکھنا تو ملنا ہے تو اس کو سامنے رکھنا۔ انسان بھول جاتا ہے موت کو اور قبر کو اور حشر کو اور اس کے بعد کے سٹیپس کو، تو اس پر بھی انسان جتنا غور کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہوگا۔ اور پھر سب سے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو، یعنی جو حدیث دعا سنائی نا میں نے کہ اللہ ہم کو آپ سے ملنے کا شوق عطا فرمائیے، آپ کے دیدار کی جو ہے نعمت سے نوازیے۔ تو یہ جو ہے نا جو الٹیمیٹ سٹیپس ہیں اس کو بھی انسان یاد کرے اور اس کے بارے میں دعا کرے تو انشاءاللہ عبادت کرنا، عبادت میں دل لگانا آسان ہوگا۔
اب اس کے کچھ اور سٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں اسی کو اور انفورس کرنے کے لیے، اور اس میں ہے اللہ کا کلام۔ قرآن کو پڑھے، سمجھ کر پڑھے، غور کرے، یا تفاسیر سنے، تدبر کرے۔ تدبر یعنی غور، اور تفسیر کیا ہے؟ علماء کا تدبر ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسینشیل ایلیمنٹ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، اس کی بات ہی نہ سنیں، اور اگر سنیں بھی تو سمجھے نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن سمجھ کے پڑھنا اور اس پر غور کرنا، یہ جو ہے نا بہت اہم پارٹ ہے۔ اس کے بعد دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کریں۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے کورسز بھی ہیں، آپ کو معلوم ہوں گے، انڈرسٹینڈ قرآن پر آپ جا کر فری میں سیکھ سکتے ہیں۔ دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اذکار، اتنی دعائیں سکھائی ہیں، اتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں، جس میں اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت وہ ٹپکتی ہے، اور دل جو ہے نا اس پر جمتا ہے۔ تو دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرے، صدقات و انفاق کرے۔ انسان جو اللہ کی راہ میں خرچے تو جو ہے دل نرم ہوتا ہے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ یعنی عربی میں ہے الصاحب الصاحب، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، صاحب سین سے سحب یعنی کھینچنے والا، وہ کھینچتا ہے آپ کو اپنی طرف۔ تو اچھے دوستوں کے ساتھ رہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور 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 اور زیادہ دیں گے۔ اور گناہوں سے دور رہے، اس لیے کہ گناہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال ہے، یا شکر کا اپوزٹ ہے، ناشکری ہے، استغفر اللہ۔ حد سے زیادہ اسراف نہ کرے۔ کھانا اگر کھا رہا ہے تو خوب کھا لیا تو ظاہر ہے کہ نماز کے لیے اٹھنا ہی مشکل ہوگا، تراویح میں جیسے ہوتا ہے اکثر۔ یا پہن رہا ہے تو بہت ہی شان کر رہا ہے، اکڑ تکبر آ جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ شیطان اچک لے گا اس کو۔ اسی طرح بیماروں، موت کو یاد رکھنے کے لیے بیماروں کو وزٹ کرے، اور اگر وزٹ نہ کر سکتا ہو تو آج کل تو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کامنٹریز دیکھ سکتے ہیں، کیسے کیسے لوگ پریشان ہیں، ان کو دیکھے، بیماروں کو دیکھے، اور قبرستان کی وزٹ کرے موت کو یاد رکھنے کے لیے۔ چند باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کو میں یوں بھی سمرائز کروں گا کہ دنیا آزمائش ہے، اور آزمائش میں جو انسان کی بیسک کمزوری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کے اندر ارادے کی کمی رہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو انسان کی یہ بیسک کمزوری ہے، کیا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آئندہ سے میں پکا کروں گا، روزانہ کروں گا، لیکن وہ پھر جو ہے 2 دن کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے علاج کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو مسلسل کرنا ہے، اس لیے کہ ایک طرف شیطان یوسوس فی صدور الناس، مسلسل اٹیک کرتا رہتا ہے، یہ وسواس الخناس، اور اس دل کا مینٹیننس کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، وہ قرآن ہے، رائٹ؟ کور جو ہے قرآن ہے، پھر قرآن پر عمل کریں گے، یعنی اذکار ہیں اور تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، سارے یہ جو ہے نا وہ سب آئیں گے۔ اور یاد رکھیے محبت کے حوالے سے، اللہ کی محبت چاہیے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم کو سکھائی ہیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم کو ملی ہیں، قرآن بھی آپ کے ذریعے سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، پھر اس کی شرح پوری آپ سے ملی ہے۔ تو اچھے لوگوں کا ساتھ میں ہم تو کہیں گے سب سے پہلے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مطالعہ کیجیے، تاکہ وہ الٹیمیٹ ماڈل سامنے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، انشاءاللہ نیک کام کرنے میں اور عبادت کرنے میں بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ سیرت جو ہے نا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم کو اسپیشل جو ہے نا ٹائم نکالنا ہے۔ قرآن، سیرت اور احادیث، یہ جو ہے نا یہ کور ہیں، یہ کور ہیں۔ یہ جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، قرآن سے اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی مضبوط ہوگا، آخرت بھی ہمیں یاد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی اللہ تعالیٰ دہرائے گا، بشرطے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں۔ اور سیرت، اور جو قرآن کی عملی تفسیر ہے، اور احادیث جو قرآن کی تشریح ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی عبادت کا شوق عطا کرے اور ہمیں شیطانی وساوس سے دور رکھے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔